إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی دوبارہ سے مبتدا اور خبر کے رولز پڑھائیے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. عموماً بتایا تھا نا کہ مبتدا اور خبر دونوں عموماً کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غیر مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی حالت چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں. ایک نئے انداز سے پڑھا رہی ہوں آپ کو. اچھا، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے لکھ کر رکھا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 پوائنٹ ہٹا دیتی ہوں میں. استثنائی صورت. ابھی تک ہم نے جو سینٹینسز بنے ہیں پڑھے ہیں وہ پازیٹیو ہیں. جب آپ انگلش میں سینٹینسز بناتے تھے نیگیٹو بھی بناتے تھے، انٹروگیٹو بھی بناتے تھے، اور افرمیٹو بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں بھی جب جملہ ہے تو انگلش میں تھی تو عربی میں بھی ہونی چاہیے. تو جب ہم پازیٹیو سینٹینس بنا رہے تھے جس میں ہم نے مبتدا کو کیا رکھا تھا؟ حالت کے اعتبار سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب، ٹھیک ہے؟ صحیح. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ رول میں نے آپ کو کیا لکھوایا تھا؟ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ کس میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حالت کے حساب سے دیکھیں. کس حالت میں تھا؟ رفع، ٹھیک ہے. اور یہ اچھا، انٹروگیٹو بنانے کے لیے عربی میں 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، اور حروف کے متعلق ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کچھ بدلہ لینے والے ہیں اور کچھ بہت ہی بے ضرر سے ہیں. تو جملہ اسمیہ کو انٹروگیٹو بنانے کے لیے جو 2 حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لائیں گے، نہ مبتدا میں اور نہ خبر میں. پازیٹیو، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو اور انٹروگیٹو. نیگیٹو انٹروگیٹو پہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہیں. یہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع میں، اور یہ بھی رفع. مثلاً اگر میں آپ سے کہوں آدمی نیک ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، انٹروگیٹو ہے، کون سا ہے؟ یہ کون سا سینٹینس ہے؟ کیا آدمی نیک ہے؟ پازیٹیو انٹروگیٹو. دیکھیں اس میں ڈیش آئے گا اردو میں، اور اس میں کوشچن مارک. عربی میں آپ نے قرآن میں کوئی کوشچن مارک دیکھا؟ پھر کیسے پتا چلتا ہے کہ سوال یہ ہے؟ کوئی نہ کوئی حرف ہوتا ہے. یاد ہے کوئی حرف ہو؟ اور ہر. اچھا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. یہ پازیٹیو ہے، اس میں آ جائے گا. کیا ترجمہ بنے گا؟ ترجمہ نہیں، کیا عربی بنے گی اس کی؟ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے اس میں؟ آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجولن، ٹھیک ہے. رجولن صالح، صحیح ہے یہ. پھر الرجل صالح. اب ترجمہ بنا کیا ہے؟ آدمی نیک ہے. اب پوچھنا ہے ہمیں تو ہم کیا کہیں گے؟ 2 طرح سے. کیا ہے اس کے لیے؟ ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے. یہ والا حل نہیں ہے، سولوشن والا، ٹھیک ہے؟ صحیح. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا جی کیا بنے گا؟ کوئی چینجنگ آئے گی مبتدا میں؟ نو چینجنگ. خبر میں؟ نو چینجنگ. صرف اضافہ ہو جائے گا، یا آ کا یا حل کا. بتائیے کیا بنے گا؟ الرجل صالح یا
هل الرجل صالح؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے؟ سی گڈ. نیگیٹو بناتے ہیں. یہ آپ نے لکھ لیا نا. دونوں کا معنی کیا ہے اور حل کا کیا؟ اچھا یہاں کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی تجوید کا قاعدہ ہو؟ ابدال ہوگا. ویسے آپ اس کو پڑھیں گے الرجل صالح، لیکن اگر آپ ابدال کرتے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ الرجل صالح. یہ بھی ایک ایکسنٹ ہے. ٹھیک ہے. چلیں نیگیٹو بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لا لگائیں گے؟ نہیں. جملہ اسمیہ کو نیگیٹو کرنے کے لیے لا نہیں لگاتے. ترجمہ کیا ہوگا ہمارے پاس اردو میں؟ آدمی نیک نہیں ہے. لا کے علاوہ اور کوئی ورڈ یاد نہیں؟ ماں یونیورسل ہے. یونیورسل ہے کیسے سمجھ آئے گا آپ کو؟ میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کرتی ہوں. ماں کرے گا کیا؟ یہ ہمارے پاس آ گیا نیگیٹو. ٹھیک ہے، اونلی نیگیٹو. مبتدا رفع میں ہی رہے گا، خبر نصب میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. کیا اثر ہوگا انٹروگیٹو بنانے میں؟ کوئی جب تبدیلی آئی یا آ کا اضافہ ہو گیا یا حل کا اضافہ ہو گیا. لیکن نیگیٹو جب آپ بنائیں گے تو جملے کے سٹارٹ میں ماں لگائیں گے. ٹھیک ہے، ماں لگایا آپ نے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ مبتدا پر کوئی اثر نہیں ہوگا، خبر منسوخ ہو جائے گی یا با کے ساتھ جر ہو جائے گی. با کے ساتھ جر میں چلی جائیے. ایسے میں لکھ دیتی ہوں. با کے ساتھ جر میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا کر دے گا؟ خبر کو مشکل لگ رہا ہے نا؟ ابھی آسان ہو جائے. آدمی نیک نہیں ہے. ابھی تو آدمی نیک تھا، چلیں ویسے ہی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اس کی اسپیلنگ تھی؟ الرجل یہ تھا، الرجل صالح تھا. آتے ہیں ہم یہاں پر، ماں لگایا. یہ حالت رفع میں ہے، ایز اٹ از حالت رفع سے لے کے یہاں پہ لگ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کر دے گا؟ کیا بن جائے گا؟ صالحن. یا با کے ساتھ جر. کیسے؟ بصالحن. کوئی ملتی جلتی اگزامپل یاد آ رہی ہے؟ اللہ تعالی غافل نہیں ہے. وما اللہ بغافل. لڑکی نیک ہے. اچھا یہ بٹا دوں میں یہاں پر تاکہ ہم اس کے ساتھ ایگزامپلز ایڈ کر سکیں، کیونکہ ابھی ہم صرف اور صرف وسعت کو لے رہے ہیں. جی لڑکی نیک ہے، کیا بنے گا؟ سو تو نہیں گئے؟ البنتو مبتدا ہے، خبر لانی ہے، کوئی تاکید پیدا نہیں کرنی. سیدھا سیدھا جو ہم بنا رہے تھے جملہ ویسے ہی بنانا. اب لڑکی نے کے بتائیں صالحہ. کیا لڑکی نیک ہے؟ حل یا جی بتائیے. البنتو صحیح بات ہے. عربی آہستہ آہستہ بولنی چاہیے اور انگلش فر فر بولنی چاہیے، لیکن اتنا تو آہستہ نہ بولیں کہ میں انتظار کرتی رہوں کہ دوسرا خبر کیا ہے مبتدا کے بارے میں. چلے جی. لڑکی نیک ہے. کیا لڑکی نیک ہے؟ جواب کیا آیا؟ لڑکی نیک نہیں ہے. اب بتائیے. اب آہستہ آہستہ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں.
माँ अल बिंतु, और से बताइए पहले क्या आएगा, स्वालिहतन या बिस्वालिहतिन। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल मैंने कहा था ना, वो इसलिए कहा था कि लड़के को भी नेक नहीं बनाना आपको तो आप माँ लगा दें, लड़की को भी नेक नहीं बनाना तो माँ लगा दें। इसी तरह ये जुमला फेलिया के साथ भी, अभी तो हम जुमला फेलिया पे नहीं पहुंचे ना, उसमें भी तो जुमले में नेगेटिव बनाएंगे ना, तो उसमें तो माजी मुजारे होता है, यानी हाल माजी और मुस्तकबिल होता है ना। कभी तो रॉकेट की तरह क्रॉस हो रहा होगा क्या कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब उसको भी नेगेटिव बनाएंगे तो माजी में, माजी के जुमले को जब नेगेटिव बनाना होगा तो मा यूज होगा, ठीक है। और मुजारे को नेगेटिव बनाना होगा तो ला इस्तेमाल होगा। क्या जुमला इस्मिया में ला इस्तेमाल होता है? स्टार्ट में मैंने आपको कहा नहीं होता, ठीक है, लेकिन किसी सूरत में हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे। यूनिवर्सल क्या है? ठीक है, समझ आ गया इतना? अब मिटा दें सब। अच्छा, इसको फिलहाल रहने देते हैं। एक हो गया यहाँ पर माँ जिससे नेगेटिव बनता है, एक और लाते हैं। एक हो गया माँ, नेगेटिव बनाने के लिए एक होगा लैसा। लैसा मुज़क्कर के लिए, किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए लैसत। मुज़क्कर के लिए लैसा, मुअन्नस के लिए लैसत। अब ये क्या करेगा? मुब्तदा को हालत रफ़ा में ही रहने देगा। जो काम माँ करता था ना वही लैसा करेगा। माँ ने मुब्तदा को कुछ किया नहीं किया, खबर को नस्ब कर दिया या बा के साथ जर कर दिया, मजरूर कर दिया, यही काम लैसा और लैसत करेंगे। यहाँ एरो करके लिख रही हूँ, क्या होगा? ये रफ़ा में क्या चीज़? मुब्तदा और खबर नस्ब में, या बा के साथ जर, ठीक है। अब बनाइए इसको। अल बिंतु स्वालिहतुन, माँ को हटा के अब क्या इस्तेमाल करेंगे? क्यों? मुअन्नस है, लैसा नहीं आएगा, क्या आएगा? लैसत। अब इसको मिलाएंगे कैसे? लैसतिल, क्या स्पेलिंग हो जाएगी? लैसतिल बिंतु स्वालिहतन या लैसतिल बिंतु बिस्वालिहतिन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले नेक मर्द था, हाँ, बताना है कि वो नेक नहीं है, ठीक है जी। क्या आएगा? लैसा रजुलु स्वालिहन, नजर आ रहा है? लैसा रजुलु स्वालिहन या बिस्वा, ठीक है जी। ये हमने 3 कंडीशंस देखी हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीग्रेटिव और नेगेटिव। अब क्या देखना बाकी है? नेगेटिव इंटीग्रेटिव जी। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? ये मिटा दूं, इसको मैं इस तरफ लिख देती हूँ जी। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। 2 कौन से वर्ड हैं? पहले क्या आएगा? फिर ये आएगा, पहले हल या अ, ठीक है, हल या अ। और नेगेटिव के लिए माँ या लैसा। ये कुछ असर करते हैं?
جملہ اسمیہ پہ نہیں. یہ کرتے ہیں. تو اب اگر ان سے پہلے یہ لگا دوں تو کیا ہوگا؟ جو اثر یہاں لکھا تھا وہی ہوگا. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں؟ یہ لیسا اور ما کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں, خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب یا با کے ساتھ مجرور. ٹھیک ہے, جیسے کیا آدمی نیک نہیں ہے؟ کیا آدمی نیک نہیں ہے؟ یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یہ کیا بتا رہا ہے کہ کیسا جملہ ہے؟ سوالیہ ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ نافیہ ہے. دونوں چیزیں جمع ہو گئی. اس کے لیے کون کون سے ورڈ آپ کو دیے ووکیبلری؟ ا اور حل. یا آ لگائیے یا حل لگائیے. ٹھیک ہے, اور نہیں کے لیے آپ یا ما لگائیں یا لیسا لگائیں, اور اگر مؤنث ہے تو لیست لگائیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ لکھ دیتی ہوں میں لیست. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. حل ما بھی آ سکتا ہے, حل لیسا یا لیست بھی آ سکتا ہے, ما بھی آ سکتا ہے, لیسا اور لیست بھی آ سکتا ہے. چلیے بتائیے کیا بنے گا. پہلے اگر کو لیتے ہیں اور ما کو لیتے ہیں تو کیا بنے گا؟ اما الرجل صالح ہوگا یا صالحا یا بصالح. چلیے لکھیں اس کو. چلیے یہاں لکھتے ہیں. کیا بنایا تھا؟ اپنے آ لیا تھا اور ما لیا تھا. یہ ایز اٹ از رہے گا الرجل صالحا یا بصالح. کلیئر ہے؟ دوسرا کمبینیشن کیا بن سکتا ہے؟ لیسا. ٹھیک ہے, لیسا بنا دو یہیں پر. لیسا. اچھا لیست لگ سکتا ہے, کیوں؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کمبینیشن کیا ہے؟ حل ما, تو کیا بنے گا؟ حل مر رجل صالحا یا بصالح. اور دوسرا کمبینیشن حل لیسا, حل لیسا الرجل صالحا یا بصالح. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جی کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین. اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے, مرکب اضافی ہے. یہ معرفہ ہے اور یہ بھی کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہے تو معرفہ ہو گیا. یہ نکرہ نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے, اس وجہ سے کیا ہو گئی؟ اب اس میں سوال پوچھیں, کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے؟ کیا بنائیں گے؟ اللہ. یہ کچھ کرے گا؟ ہاں. یہ تو وہ لوگ کہیں گے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. یہ وہ پوچھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے. اور ان لوگوں کو جو ڈاؤٹ میں ہے تو ہم ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے؟ تو کیا بن جائے گا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا ہے؟ الیس اللہ. اب دیکھیے کیا چینجنگ آئے گی, کیا کرے گا لیسا؟ خبر کو کیا کر دے گا اگر با لگائیں گے تو؟ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِ.
یہ تو آلریڈی جر میں تھا، کیوں؟ مضاف الیہ. اب یہ بھی حالت جر میں ہو گیا لیسا کی وجہ سے. الیس اللہ بکاف عبدہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں جی. الیس ذالک بالحق، جی جی یہ بھی ہو سکتا ہے. احکم الحاکمین، اگر آپ بھی نہیں ویسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نصب پہ جائیں گے تو کیا آئے گا؟ الیس اللہ احکم الحاکمین. کیا خوبصورت لگ رہا ہے، احکم الحاکمین. اب اندازہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام کے لیے ووکیبلری سلیکٹ کی ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام عربی ادب کی معراج ہے. جتنی بھی عربک لینگویج کے خزانے ہیں یا جتنی بھی کتب ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر معراج ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام. جی اتنا سمجھ آیا؟ اب ایک آخری چیز رہ گئی ہے. پورے جملے میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو کوئی ورڈ آتا ہے لام تاکید، لیکن وہ انا. انا کیا کرے گا؟ انا کے ساتھ تو اتنے سارے ورڈز آتے ہیں، آپ کو یاد ہوں گے، ہے نا؟ چلیں یہ مٹا دوں میں. ٹھیک ہے، آخری ایک چیز رہ گئی ہے ہمارے پاس، جملے کو تاکید، جملہ اسمیہ کو تاکید دینی ہے. انا لگاتے ہیں. انا کیا کرے گا؟ اچھا ایک تو یہاں پر تو ہم نے پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو سب کر لی، لیکن یہ صرف تاکیدی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے آپ لکھ لیں تاکیدی، اور اس کے لیے ورڈ کیا یوز ہوگا؟ انا. یہ مبتدا کو نصب کر دے گا، الٹا کام کرے گا. ماں نے کیا کیا تھا؟ لیسا نے کیا کیا تھا؟ خبر کو نصب یا جر کر دیا تھا باقی ساتھ. لیکن انا کیا کرے گا؟ مبتدا کو نصب کر دے گا، خبر کو رفع میں ہی رہنے دے گا. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک ہے کیا اس میں؟ غفور رحیم، یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے. غفور رحیم یہ کیا ہے؟ اگر صرف غفور الرحیم دیکھیں تو کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ کوئی کمپاؤنڈ ہے؟ کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ دونوں صفات ہیں، اس لیے کیا بنے گا؟ خبر. اور یہ کیا ہے؟ مبتدا. مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. اگر انا لگاتے ہیں تو کیا کرے گا؟ انا مبتدا کو کیا اسپیلنگ ہو جائے گی؟ ان اللہ. آتا ہے نا قرآن پاک میں، غفور الرحیم. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اگزامپل؟ ان اللہ علی کلی، وہ تھوڑا آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، علی کلی آ رہا ہے نا، کلی میں نے آپ کو نہیں پڑھا. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ واسع علیم، ان اللہ واسع المغفرہ. جی واسع المغفرہ کیا ہے؟ چلیں اس کو رہنے دیں. کیا بتایا تھا آپ نے؟ ان اللہ مع الصابرین. جی یہ کیا بن رہا ہے؟ اصل میں یہ ابھی کمپاؤنڈ کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھائے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان اللہ خالق، پتا ہے نا ان اللہ خالق کل شیء. ان اللہ خالق، اور ان اللہ قدیر. اچھا بے شک مومن فلاح پانے والے ہیں، بے شک مومن فلاح پانے والے ہیں. جملہ ہے یا نہیں ہے؟
پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. اگر بتائیے مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے نہیں ہے, یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. جی کیا بنے گا اس کا؟ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ جمع ہے, مرفوع, ٹھیک ہے. پھر مفلحون, اگر میں اس کو المفلحون بنا دوں تو کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. اور ہمیں کیا بنانا ہے؟ جملہ. صحیح بنایا ہے, کنسٹرکشن صحیح بنائی ہے میں نے. آپ اس میں تاکید پیدا کریں. انا کیا کرے گا؟ انا المؤمنین کیا بن جائے گا؟ ان المؤمنین. کمپلیٹ کروائیے. مفلحون, گڈ. بے شک مومن فلاح پانے والے ہیں. 22ویں پارے کا پہلا پیج ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سے کہاں تک جا رہا ہے؟ ساری صفات کو کیا کر دیا اس نے؟ کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا. پھر والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. یہ فروجہم دونوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, یہ کثیرا دونوں کے لیے ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما یہ پوری کیا ہے؟ خبر ہے. مبتدا کتنا بڑا ہے؟ یہ ساری صفات رکھنے والوں کے لیے بے شک کیا ہے؟ تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہونی چاہیے ورنہ اجر کم ہو جائے. خوبصورت صفات ہیں. اب آپ کو ایک اور وجہ پتہ چل گئی کسی اسم کو نسب بنانے کی. کسی بھی اسم سے پہلے انا لگ جاتا ہے تو وہ اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے اور تبدیلی کیا لاتا ہے؟ اس کو منسوب کر دیتا ہے, صاد والا منسوب. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ آج یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو پڑھایا ہے آپ اچھی طرح پڑھ کر آئیں گے تاکہ ہم اگلی کلاس میں اگلا حصہ پڑھ سکیں انشاءاللہ. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.